السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہمارا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے محبت۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سخی یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش تربیت کی پروردہ تھی، جنہوں نے ایک قصبہ کے موقع پر اپنا پورا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور سخاوت، فیاضی اور محبت میں اثار کی وہ لاسانی مثال قائم کی کہ تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بڑی بہن حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس عظیم صفت متصف تھی۔ یہ دونوں سخاوت، فیاضی میں بڑا مقام مرتبہ رکھتی تھی۔ حضرت زبیر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی عورت سخی نہیں دیکھی، لیکن دونوں کی سخاوت میں ایک فرق تھا، وہ یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو توڑا جمع کرتی رہتی تھی، یہاں تک کہ جب خاص سی مقدار میں جمع ہو جاتا یعنی جب توڑا زیادہ ہو جاتا تو ضرورت مندوں میں تقسیم فرما دیتی، اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ کچھ بھی نہیں رکھتی۔ حضرت ام ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جایا کرتی تھی کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن زبیر نے ان کے پاس مال بھجوایا جو تقریباً 1,80,000 کی مالیت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تال منگوایا اور اس درہموں سے بھر کر اسی وقت تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ جب شام ہوئی تو کچھ بھی نہ تھا۔ اس دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھی۔ انہوں نے خادمہ سے فرمایا کہ ایک تار لاؤ، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ سوکھی روٹی اور زیتون کالے لے کر آئی۔ حضرت ام ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، آج سارا دن آپ نے جو مال تقسیم کیا اگر اس میں توڑا رکھ لیتی تو شام میں افطار کے لیے گوشت وغیرہ کا انتظام کر لیتی تو اچھا ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب کہنے سے کیا ہوتا ہے، اس وقت تم یاد دلاتی تو میں اس کا خیال کر لیتی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ جسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک عورت آئی جس کے ساتھ 2 لڑکیاں تھیں۔ اس نے سوال کیا، اس وقت میرے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہ تھا، میں نے وہی دے دی۔ اس نے کھجور لے کر 2 ٹکڑے کیے، دونوں بچیوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا اور خود کچھ نہ کھایا۔ اس کے بعد وہ چلی گئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لائے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے واقعہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان لڑکیوں کی پرورش میں ذرا بھی مبتلا کیا گیا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تو یہ لڑکیاں اس کے لیے دوزخ کی آڑ بن جائے گی۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز 70,000 کی مالیت ضرورت مندوں میں تقسیم فرما دی، اور اپنا حال یہ تھا کہ تقسیم کرتے وقت اپنے کرتے میں پیوند لگا رہی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں فخر نہیں کرتی بلکہ بطور واقعہ کہتی ہوں کہ اللہ نے دنیا میں 9 باتیں صرف مجھ کو عطا کی ہیں جو میرے سوا کسی کو نہیں ملی۔ پہلی بات یہ ہے کہ خواب میں فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری صورت پیش کی۔ جب میں 7 برس کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا، اور جب میں 9 برس کی ہوئی تو رخصتی ہو گئی۔ میرے سوا کوئی کنواری بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بستر پر ہوتے تب بھی وہی آتی تھی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی تھی۔ میری شان میں قرآن کی آیاتیں اتارے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گود میں سر رکھے ہوئے وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عزیز تھی اور وہ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے پہلے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں کے ساتھ جنت البقیع میں وفات کے فوراً بعد ہی دفن کیا جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات ہی کے وقت جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مبارک زندگی سے ہمیں سبق حاصل کر کے ہمیں اپنی زندگی اچھی طرح گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہستی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیوز لاتے رہیں۔